رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں لوگوں کو نظر لگتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نظر کے بارے میں دم بھی سکھلایا کرتے تھے۔ اور نظر لگنے سے بچا کرو۔ قرآن کی اس آیت کو غور کرو، جب بابا جی یعقوب نے اپنے بیٹوں کو گھر سے روانہ کیا تو روانہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ میرے پترو، جب مصر میں داخل ہو تو سارے اکٹھے ہی نہ چلے جانا، کہیں دیکھنے والے تمہیں نظر نہ لگا دے۔ آج 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں کسی کے، انہیں جناب اکٹھا کھڑا کر کے انہیں جناب تیار کر کے فیس بک پر دیکھو بھائی دنیا، اب دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا۔ اب کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوا نا کہ سارے ہی تمہارے اوپر خوش ہیں، خوشی سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ ہر گھر کی بیوی کو معلوم ہے کہ نظر اتارنے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ توے پر مرچیں ڈالو، چینی ڈالو، یہ ڈالو، وہ ڈالو، اب دھواں اڑے گا، خوشبو نہیں آئے گی، یہ نہیں ہوگا، نظر اتر جائے گی۔ نظر اتر جاتی ہے، عقیدہ ہے نا اپنا۔ ساری بیویوں کو پتا ہے یہ معاملہ، کئی بار لوگوں نے آزمایا، نظر اتر بھی جاتی ہے۔ میرا یہاں پر سوال ہے کہ یہ نظر کے اتارنے کا بے شک وہ طریقہ ہے، وہ اتارتے ہیں نظر، نظر اتر بھی جاتی ہے، دیکھیں کہ یہ طریقہ آیا کہاں سے ہے۔ اس طریقے کو چھوڑیں، بلکہ وہ طریقہ اپنائیں۔ نظر اس طریقے سے بھی اترتی ہے، نظر اس طریقے سے بھی اترتی ہے، اس طریقے سے نظر اتاریں گے جو طریقہ مدینے سے چلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نظر بھی اتر جائے گی، نامہ اعمال بھی اچھا ہو جائے گا۔ تعریفات، تسبیحات اور تحلیلات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک کے لیے ہے، اور درود پاک امام الانبیاء احمد مجتبی، امام الحرمین، امام القبلتین، جد الحسنین، امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین، امام کل، ختم الرسل، رسول مکرم، نبی معظم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ سامعین محترم، قرآن حکیم سے سورہ یوسف میں سے ایک مقام تلاوت کیا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو حضرت بنیامین علیہ السلام کے ساتھ مصر شہر کی طرف روانہ کیا تو اپنے بیٹوں کو جانے سے قبل کچھ ہدایات دیں۔ ان ہدایات کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں اپنے مضمون کا آغاز حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو جاری کردہ اس ہدایت سے شروع کرتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے بیان فرماتے ہیں، جس کو اللہ نے قرآن بنایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ اے میرے بیٹو، جب تم مصر شہر میں جاؤ تو آپ لوگوں نے شہر کے کسی ایک دروازے سے سارے کے ساروں نے نہیں جانا۔ وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے تھوڑے تھوڑے کر کے شہر کے اندر داخل ہونا۔ اب یہ ہدایت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کے لیے۔ اب اس منظر کو ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں۔
کہ باپ اپنے بیٹوں کو سفر کے لیے روانہ فرما رہے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جب آپ مصر میں داخل ہو شہر میں تو ایک دروازے سے ساروں نے نہیں جانا، بلکہ مختلف دروازوں سے ایک ایک دو دو کر کے شہر کے اندر داخل ہو جانا۔ پتہ نہیں والد صاحب نے یہ کیوں کہا تھا۔ قرآن حکیم کا آپ لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں، سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو ایک دروازے سے جانے سے کیوں روکا تھا، ساروں کو الگ الگ دروازے سے جانے کا حکم کیوں دیا تھا۔ تو اس کے لیے ہم جب قرآن کی تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جو ایک دروازے سے داخل ہونے سے روکا تھا، مختلف دروازوں سے جانے کا حکم دیا تھا، وہ صرف اس لیے تھا تاکہ بچوں کو نظر نہ لگ جائے۔ جب 11-12 بھائی اکٹھے، جوان اور خوبصورت بھی، اور سارے قداور، اور سارے اکٹھے جب ایک ہی دروازے سے جائیں گے تو دیکھنے والا ان 11-12 کو دیکھ کر کہیں نظر نہ لگا دے۔ تو اس نظر سے بچنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ہدایت جاری کی کہ میرے بچوں، شہر میں ایک ہی دروازے سے سب نے نہیں جانا، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ اب قرآن کی اس آیت کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے نہ جانا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے تھوڑے تھوڑے ہو کر چلے جانا۔ اللہ اکبر۔ باپ اپنے بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے کیا ہدایت جاری کرتے ہیں۔ میں جو بات بتلانا چاہتا ہوں، نظر آج سے نہیں، نظر پہلی امتوں پر بھی تھی، انہیں پتہ تھا کہ نظر برحق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی شریعت میں بھی یہ نظر کا ذکر کیا گیا۔ وہ نظر کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں، سورہ قلم، اللہ اعلان فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ اپنی تیز نظروں سے آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ آپ کو اپنی تیز نظروں سے گرانا، پھسلانا چاہتے ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ لَيُزْلِقُونَكَ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ سے مراد یہ ہے کہ کافر آپ کو زبردستی جان بوجھ کر آپ پر نظر لگانا چاہتے تھے۔ یعنی کافر لوگ چاہتے تھے کہ ان کی نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ جائے۔ اب عام طور پہ معاشرے میں آج بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ فلاں بندے کی نظر بڑی بری ہے، فلاں کی نظر یوں لگ جاتی ہے۔ عام معاشرے میں یہ بات ہے، ہر علاقے، ہر شہر، گلی محلے میں کوئی بندہ مشہور ہے کہ اس کی نظر بڑی لگتی ہے، یا کوئی لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی خاتون یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نظر بڑی جلتی لگتی ہے،
میرے بچے بڑی جلدی نظر کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ سوال ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ جس کی نظر بڑی لگتی ہے، کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے. تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کی نظر میں اتنی تاثیر موجود ہے کہ وہ بذات خود اپنے آپ کو نقصان دے یا کسی دوسرے بھائی کو نقصان کا سبب بنے؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارا اسلام اس بارے میں کوئی ہماری رہنمائی کرتا ہے یا خاموش ہے؟ اس چیز کو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ ایسی نظروں میں، نگاہوں میں کوئی تاثیر پائی جاتی ہے کہ جو اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے یا کسی سامنے والے کو نقصان کا سبب بنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، العین حق، نظر لگنا برحق ہے. یعنی انسان کی نظر میں وہ تاثیر موجود ہے کہ وہ کسی دوسرے کا نقصان کا سبب بن جائے. نظر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے. اور پھر نظر سے بچاؤ کا طریقہ بھی ہماری شریعت نے بتلا دیا، انشاءاللہ اسے بھی ذکر کریں گے. نظر لگنا برحق ہے، اور اس کے لیے اب عین عربی زبان میں آنکھ کو کہتے ہیں. جس طرح قصاص کی آیت میں العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، عین عربی زبان میں ان دو آنکھوں کو عین کہتے ہیں. اور نظر عین سے ہے، یعنی آنکھوں سے لگائی جاتی ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا موجود ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ نظر لگ گئی ہے لیکن آنکھ کوئی نہیں. اب نظر جو ہے وہ آنکھ کی محتاج نہیں، نظر لگی ہے، آنکھ کوئی نہیں، بندہ نابینا ہے، اس کی آنکھیں ہے کوئی نہیں. اب اس بندے کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے کسی کے شرف کو، کسی کی شہرت کو، کسی کی خوبصورتی کو، کسی کی عزت کو، کسی کے مالدار ہونے کو، کسی کی ہر چیز جب اسے بیان کی جاتی ہے تو وہ اس کے اندر کا خبث، اس کے مخالف کچھ اندر سے بولتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے، تو وہی غصہ، وہی خبث اس کا اگلے پر حسد کی نظر کا سبب بن جاتا ہے نبینا، لیکن اس کا غیظ و غضب جب اس کے سامنے کسی کی شہرت، کسی کی عزت، کسی کا مقام، کسی کا شرف بیان کیا تو اس سے اس کی شہرت، اس کی عزت، اس کا مقام ہضم نہیں ہوا، تو اس نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے اگلے کو حسد کی نظر لگ گئی. یعنی آنکھیں کوئی نہیں لیکن نظر لگ گئی. اس کے لیے میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک سانپ ہے. اب سانپ کو دیکھ کر، جب سانپ ایک انسان کو دیکھتا ہے، انسان ایک سانپ کو دیکھتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. جب سانپ ایک انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ میرا دشمن میرے سامنے ہے، تو اس سانپ کے اندر ایک غیظ و غضب والی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور اس غیظ و غضب اور غصے والی کیفیت کے ساتھ جب وہ کسی انسان کو دیکھتا ہے تو انسان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. اور یہ ویسے نہیں کہہ رہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سانپوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سانپوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ انہما یلتمسان البصر، کہ یہ دو سانپ ایسے ہیں کہ جو نظروں کو اچک لیتے ہیں، بصارت چھین لیتے ہیں. حالانکہ سانپ نے ڈسا نہیں. جب اس سانپ کو اپنے غیظ و غضب کی حالت میں کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں، بینائی ختم ہو جاتی ہے اس انسان کی. وَيُسْقِطَانِ الْحَمَلَ، حمل گرا دیتا ہے.
یعنی حاملہ عورت اگر اس سانپ کو دیکھ لیتی ہے، اس قسم کے سانپ کو، تو وہ سانپ اسے ڈسے بھی نہ، لیکن اس کے غیظ و غضب والی اس حالت، اس کیفیت کو کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے تو نظر چلی جاتی ہے۔ حاملہ عورت دیکھتی ہے تو وہ عورت کا حمل گر جاتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور پھر میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ سارا جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، آپ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تلگنگ کے ایک علاقہ میں، ملتان خرد کے قریب، ایک کوٹ شیرہ کی ایک ڈھوک ہے، ایک ڈیرہ ہے، وہاں سے مجھے کال آئی کہ بچی ہے 8 9 10 سال کی، کہ آج اچانک یا 2 دن پہلے اس کی نظر چلی گئی اور اس کی بولنے کی یہ طاقت بھی ختم ہو گئی، بچی بولتی بھی نہیں ہے، بچی دیکھتی بھی نہیں ہے۔ ہم نے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، انہوں نے چیک کیا، نہ اس بچی کو شوگر ہے، نہ اسے بی پی ہے، نہ کوئی اور بیماری ہے جو انسان کی نظر جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ ایسی کوئی بیماری بھی کوئی نہیں، لیکن نہ نظر کام کرتی ہے، نہ اس کی زبان کام کرتی ہے۔ میڈیکل اس بارے میں خاموش ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ بیماری تو ایسی ہے کوئی نہیں، نظر بھی چلی گئی، بچی کی عمر بھی کوئی نہیں۔ مجھے کال آئی تو میں نے اس کام کے لیے، اس کا وہاں قریب ہی تھا میں اس دن جب انہوں نے کال کی، تو میں وہاں پر چلا گیا۔ اب وہاں پر میرے ذہن میں یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما یلتمسان البصر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سانپوں میں ایک سانپ اس قسم کا ہے کہ نظر کو چک لیتا ہے، اس کو دیکھنے سے نظر چلی جاتی ہے۔ وَيُقْسِطَانِ الْحَمَلِ، حاملہ عورت دیکھے تو حمل گر جاتے ہیں۔ میں نے ان سے سوال و جواب شروع کیا۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو میں نے کہا ان دنوں میں اس بچی نے کوئی سانپ تو نہیں دیکھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ پچھلے دنوں میں، یعنی جس دن اس بچی کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہے، ہمارے گھر کے دوسرے کونے میں ہمارا واش روم ہے، جب بچی واش روم کا دروازہ کھولتی ہے تو اندر سانپ دیکھا اس نے، اور سانپ کو دیکھتے ہی بے شک اپنے سانپ کو مار بھی دیا، سانپ مار بھی دیا ہم نے، بچی کو لڑا بھی کوئی نہیں، لیکن جب سے اس نے اس سانپ کو دیکھا اس کا خوف شاید طاری ہوا ہے کہ بچی کی نظر بھی چلی گئی اور بچی کی زبان بھی چلی گئی۔ شریعت اسلامیہ نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک موقع پر ہماری رہنمائی فرمائی، اور الحمدللہ اس کا علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گئی، اللہ نے اسے صحت یاب کر دیا۔ لیکن جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کی آنکھیں نہیں ہوتی، اس کا اندر کا غیظ و غضب، اس کے اندر کا جیلسی، اس کے اندر کا حسد جو اس انسان کا بارے میں ہے، وہ وہی نظر بد کا سبب بن جاتا ہے۔ جس طرح سانپ نے ڈسا کوئی نہیں، صرف دیکھنے سے نظر چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں العین حق، لوگوں نظر لگنا پر حق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنے سے انسان لاحد میں اتر جاتا ہے۔ یعنی کیا معنی لاحد میں اترنے کا؟ کہ انسان نظر سے مر جاتا ہے۔ والجمل القدرا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نظر لگنے سے اونٹ، جمل عربی زبان میں اونٹ کو کہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ نظر لگے مر جائے گا، بندہ نظر لگے لاحد میں اتر جائے گا، قبر میں چلا جائے گا۔ والجمل القدر، اور آقا فرماتے ہیں اونٹ ہنڈیا میں نظر لگنے کی وجہ سے پڑ جائے گا۔ یعنی اونٹ کی جسامت کتنی ہے، نظر لگے گی اونٹ گرے گا، لوگ ذبح کریں گے، نہر کریں گے، اور اونٹ کو ذبح کر کے ہانڈی میں ڈال دیں گے نظر کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں موتیں تو بڑی ہوں گی، لیکن اکثریت موتیں میری امت میں جو ہوں گی وہ نظر لگنے کی وجہ سے ہوں گی۔ اکثر لوگ مریں گے نظر لگنے کی وجہ سے، لیکن ہم اس کی احتیاط نہیں کرتے۔ آج دن تک لوگ مساجد میں علماء سے نماز میں رفع الیدین آمین کے بارے میں مسئلے پوچھتے ہیں، نماز میں
وضو کے بارے میں پوچھتے ہیں، اذان کے بارے میں آگے پوچھتے ہیں، آ کر علماء سے دیگر مسائل کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، لوگ اپنی رہنمائی کے لیے علماء کا سہارا لیتے ہیں، پوچھتے ہیں، ہر مسئلہ پوچھا جاتا ہے، لیکن اس مسئلے پر کوئی نہیں آ کر پوچھتا کہ جی نظر سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث، آپ کا فرمان ہے کہ اکثر من یموت، کہ میری امت میں اکثریت جو اموات ہوں گی بعد قضاء اللہ و قدرہ بالعین، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ مریں گے میری امت میں نظر لگنے کی وجہ سے۔ میڈیا میں مشہور ہوا ایڈز کا، میڈیا میں مشہور ہوا کرونا کا، لوگوں نے مشہور کیا جناب خسرہ، خناق، کالی کھانسی کا، کہ یہ مہلک بیماریاں ہیں، لا علاج ہے، ان کا علاج کوئی نہیں۔ ایڈز کا مشہور ہوا، لا علاج ہے، اس کا علاج کوئی نہیں۔ لوگ، دنیا بھاگتی ہے اس کی طرف، ہر چوتھے دن ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ کہیں ایڈز نہ ہو جائے، کہیں کرونا نہ ہو جائے، کہیں جناب فلاں، کہیں فلاں نہ ہو جائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اکثریت لوگ مریں گے نظر لگنے کی وجہ سے، اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا بھی تجھے نظر لگ جائے تو اس کا کیا حل ہے، نظر سے بچاؤ کا کیا طریقہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ و قدرہ بالایمان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت میں اکثریت اموات جو ہوں گی وہ نظر لگنے کی وجہ سے ہوں گی۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، العین حق، نظر لگنا پر حق ہے، ولو کان شیء سابق القدر، العین حق، آقا فرماتے ہیں نظر لگنا پر حق ہے، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر لگنا پر حق ہے، اگر کوئی چیز دنیا میں قدر پر، تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہی ہوتی جو تقدیر پر بھی سبقت لے جاتی۔ العین حق وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر چیز کوئی ایسی ہوتی جو تقدیر پر سبقت لے جاتی، یعنی تقدیر سے بھی تیز ہوتی، تو وہ نظر ہوتی کہ تقدیر سے بھی پہلے ہی اپنا اثر کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف انداز میں مختلف جگہوں پہ اپنے صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے انہیں نظر کے بارے میں سمجھایا۔ میرے بھائیوں، اپنی دعاؤں میں، اپنے اذکار میں اللہ کی پناہ چاہتے ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پڑھتے ہو پہلے اللہ کی پناہ میں آتے ہو کہ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، اللہ کی پناہ میں آ جاؤں تاکہ کوئی شیطان مردود مجھے قرآن پڑھنے سے نہ روکے، مجھے کوئی چیز تکلیف نہ دے۔ تو بندہ اس لیے قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے ضروری ہے جب قرآن کو پڑھا جائے تو قرآن کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کی پناہ سب سے پہلے کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بندہ دعا کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، کہیں دعا کرتا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الدجال، کہیں دعا کرتا اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، کہیں دعا کرتا ہے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ پناہ مانگتا ہی چلا جاتا ہے، اللہ میں ارذل العمر سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کفر سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ مجھے بیماریاں چھو لے، یا اللہ بری تقدیر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ بیماریاں من البرص والجنون والجذام، یہ سارے بیماریوں کے نام ہیں، اللہ برص سے، جنون سے، جذام سے، یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ کہیں بندہ دعا کرتا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہ بری تقدیر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، یا اللہ میں یہ بھی پناہ چاہتا ہوں کہ میرا دشمن میرے سے خوش ہو جائے،
میرا دشمن میری تکلیف دیکھ کر خوش ہو، یا اللہ میں پھر بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ یا اللہ ایسا بھی نہ ہو۔ جہاں اتنی پناہیں مانگتے ہیں، یا اللہ بری تقدیر سے پناہ، یا اللہ کفر سے پناہ، یا اللہ فقر سے پناہ، یا اللہ میں فلاں چیز سے پناہ مانگتا ہوں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں اتنی پناہ مانگتے ہیں وہاں پہ استعیذوا باللہ من العین، استعیذوا باللہ من العین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھتے ہو، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام پڑھتے ہو، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء پڑھتے ہو، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، یہ دعا پڑھتے ہو۔ یہاں یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں لوگوں کو نظر لگتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نظر کے بارے میں دم بھی سکھلایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کے بچوں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا مجھے کیا ہے کہ میں ان بچوں کو دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، کیا کوئی بھوک کی وجہ سے، کوئی بھوک کی غربت کی کوئی شکایت ہے کہ یہ بچے ہیں اور میرے بھائی کے یہ بچے دبلے پتلے نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہوتا ہے نا بندہ بڑا گھرانہ کھاتا پیتا ہے اور اس کے بچے ہوتے ہیں وہ جناب چھوارے جیسے دبلے پتلے، ان پر کھانا پینا لگتا ہی کوئی نہیں، لوگ شکایت کرتے آئے دن ڈاکٹر کے پاس، آئے دن ڈاکٹر کے پاس یہ ٹیسٹ کر لو، یہ ٹیسٹ کر لو، کبھی کوئی ڈاکٹر کہتا ہے اس کے اندر کیڑے بنے ہوئے ہیں، کیڑے ان کے ختم کرو، کبھی کیا کہتا ہے، کبھی لوگ ڈاکٹروں کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بھائی کے بچوں کو دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، خیریت ہے؟ کوئی انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے؟ کیا کوئی بھوک اور غربت کی کوئی شکایت ہے؟ اس کا شکار ہے یہ؟ حضرت اسماء آگے سے فرماتی اللہ کے رسول نہیں، بھوک کی کوئی وجہ کوئی نہیں، کھاتے پیتے تو پورا ہے، لیکن انہیں نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کھاتے ٹھیک ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا اگر نظر لگتی ہے تو پھر انہیں نظر کا دم کیا کرو۔ حضرت اسماء کو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انہیں نظر لگتی ہے تو نظر کا دم کرو ان پر۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں میں نے اپنا دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا یہ دم ان پر کیا کرو، دم کیا کرو ان پر۔ معلوم کیا ہوا کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اچھے خاصے تیز دماغ والے پورے بچے، انہیں یاد کچھ نہیں ہوتا، کھاتے ہیں لگتا نہیں۔ غور کریں نا اس بات پر کہ ہاتھ پاؤں آنکھیں ناک منہ ٹانگ ہر چیز پوری ہے، اس جیسے بچے بڑے تیز تراز اور ہٹے کٹے ٹھیک ٹھاک ہیں، ان بچوں پر رزق لگتا نہیں، وجہ کیا ہے؟ ان پر نظر کا دم کرو، ہو سکتا ہے بچوں کو نظر لگی ہو، اور نظر لگ جاتی ہے، ان بچوں کو لگ جاتی ہے، اور آج کل تو لگنی ہی لگنی ہے۔ ہم جناب آئے دن بچوں کو تیار کروا کے نا انہیں جناب پورا میک اپ کروا کے چڑھاتے ہیں فیس بک پہ، پوری دنیا پہ جناب دیکھیں پوری دنیا کے لوگ ہیں نا، اور نظر لگنے سے بچا کرو۔ قرآن کی اس آیت کو غور کرو، جب بابا جی یعقوب نے اپنے بیٹوں کو گھر سے روانہ کیا تو روانہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور میرے پترو جب مصر میں داخل ہو تو سارے اکٹھے ہی نہ چلے جانا، کہیں دیکھنے والے تمہیں نظر نہ لگا دے۔ آج 4 ہیں 5 ہیں 10 ہیں کسی کے، انہیں جناب اکٹھا کھڑا کر کے انہیں جناب تیار کر کے فیس بک پر دیکھو بھائی دنیا، اب دنیا دیکھ رہی ہے پوری دنیا، اب کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوا نا کہ سارے ہی تمہارے اوپر خوش ہیں، خوشی سے بھی نظر لگ جاتی ہے، دیکھنے والا نظر لگا دے، کو آپ کا حسد کرنے والا آپ پر حسد کرتے ہوئے آپ پر نظر لگا دے۔ بچا کریں ان چیزوں سے۔
اور استعیذوا باللہ من اللعین، اللہ کی پناہ مانگتے رہا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں نظر کا دم کیا کرو۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنا دم رسول اللہ کے سامنے پیش کیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اسے دم کیا کرو۔ ایک اور حدیث رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں ایک لڑکی کام کرتی ہے، جس طرح گھروں میں نوکرانیاں کام کرتی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک لڑکی کام کرنے کے لیے آتی تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے گھر ایک لڑکی کام کے لیے آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس پر نظر ڈالی کہ اس لڑکی کے چہرے پر کالے رنگ کا دھبا پڑا ہوا ہے۔ آپ عام لوگوں عورتوں کو دیکھتے ہیں نا، جسم کالا ہو گیا، یہاں سے جل گیا۔ اکثریت میں نے علاج کرتے ہوئے دیکھا کہ ایسی عورتوں کو نظر کی شکایت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر لڑکی کو دیکھا، اس کے چہرے پر کالے رنگ کا دھبا پڑا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ام المومنین ام سلمہ استرقوا لها فإن بها نظرۃ، استرقوا لها فإن بها نظرۃ، اے ام سلمہ اس بچی کو دم کرو، اسے تو نظر لگی ہوئی ہے۔ نظر کا پتہ کیسے چلا کہ اس کے چہرے پر کالے رنگ کا دھبا تھا؟ اب آپ لوگ کہیں گے کہ آپ چہرے پر کالے رنگ کا دھبا ہو تو وہ نظر کیسے بن گئی؟ کیونکہ نظر کے کوئی سینگ تو ہوتے کوئی نہیں نا، وہ ایسے ہی بیماریوں سے ہی پتہ چلتے ہیں، کوئی بیماری ہے وہ نظر لگنے کی وجہ سے لگ گئی۔ اس کے چہرے پر کالے رنگ کا دھبا، رسول اللہ فرماتے ہیں ام سلمہ ام المومنین استرقوا لها فإن بها نظرۃ، اسے دم کرو کیونکہ اس بچی کو نظر لگی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بابا حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرار ایک نہر میں نہانے کے ارادے سے اپنے جبے کو اتارتے ہیں۔ حضرت امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب حضرت سہل بن حنیف جو ہیں، انہوں نے نہانے کا ارادہ کیا ایک نہر میں، ایک پانی چلتے ہوئے پانی میں نہانے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے اپنے جبے کو اوپر سے اتارا جو پہنا ہوا تھا، تو جبے کو اتار کر رکھا تاکہ وہ پانی میں نہائیں، تو ان کی جلد بڑی سفید اور خوبصورت تھی۔ تو جب انہوں نے اپنے جبے کو اتار کے رکھا تو سامنے حضرت عامر بن ربیعہ بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو امامہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے والد گرامی حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہانے کا ارادہ کیا نہر میں، تو انہوں نے اپنا جبہ اتار کر رکھا، اپنا جبہ اتارا تو ان کا جسم بڑا خوبصورت تھا، میرے والد صاحب کا سفید رنگ کا بڑا پرکشش آپ کا جسم تھا، تو سامنے حضرت ربیعہ عامر بن ربیعہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کے جسم کو دیکھتے ہی بے ساختہ بولے کہ اللہ کی قسم اتنا خوبصورت جسم تو میں نے کسی باکرہ عورت کا بھی نہیں دیکھا۔ حضرت عامر بن ربیعہ آپ کو معمولی صحابی نہیں ہے، سابقون الاولون میں سے ہیں، پہل جنہوں نے اسلام کیا ان میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی زبان سے بے ساختہ بولے کہ اتنا خوبصورت جسم تو میں نے کسی باکرہ عورت کا بھی نہیں دیکھا۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ حضرت سہل بن حنیف جو تھے نا وہ پانی کے اندر ہی گر گئے۔ اتنی بات کہی حضرت عامر بن ربیعہ نے تو وہ صحابی سہل بن حنیف گر گئے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اپنے والد کو کہ وہ درد کی وجہ سے تڑپنے لگے، ان کے پیٹ میں درد، وہ گر گئے، یہاں تک کہ انہیں تڑپتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول، یہ معاملہ ہوا کہ والد صاحب نہانے کے ارادے سے وہاں پانی میں جبہ اتار کر گئے تو ان کی یہ حالت ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تتہمون احدا، تمہیں کسی پر کوئی شک تو نہیں ہے؟ یعنی تمہارے ذہن میں کوئی بات ہو کہ کسی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ تو صحابی بولے اللہ کے رسول عامر بن ربیعہ
عامر بن ربیعہ پر شک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے والد صاحب کو یہ الفاظ بے ساختہ بولے تھے کہ میں نے اتنا خوبصورت جسم تو کسی عورت کا بھی نہیں دیکھا. ان کے اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ والد صاحب گر گئے. آپ نے فرمایا جاؤ عامر بن ربیعہ کو بلاؤ. صحابی گئے, حضرت عامر بن ربیعہ کو بلایا. حضرت عامر بن ربیعہ آگے. کونین کے تاجدار نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو زبان سے الفاظ تھے. ان کا ترجمہ کیا ہے؟ عامر بن ربیعہ کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا اپنے بھائی کو مارنا چاہتے ہو, قتل کرنا چاہتے ہو؟ اللہ پر رکھتا, کیا تو نے اس کے لیے برکت کی دعا کی؟ رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی کوئی چیز اچھی لگے, جب کسی کی عزت ہوتے ہوئے دیکھو, کسی کی چیز اچھی لگے, کسی کی شہرت دیکھو, کسی کا مقام دیکھو, عزت دیکھو, اس کی پرسنالٹی دیکھو, اس کی خوبصورتی دیکھو, اس کے پر اللہ کا فضل مہربانی, اس کا رحم اور اس کا کرم دیکھو تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو. سبحان اللہ. تمہارا یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا, اسے دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا, سبحان اللہ کہنا, تمہارے اندر کے غیظ و غضب یا تمہارے اندر کی وہ بات ختم کر دے گا اور اللہ اس کو نظر سے بچا لے گا. اب نظر لگ گئی, اب ہوا کیا پھر؟ وہ تو تڑپ رہے ہیں. اب ہے نظر کا علاج. بھائی نظر کا علاج پھر کیسے ہوگا؟ نظر تو لگ گئی. کئی بچے ہیں جنہیں نظر لگی ہوئی ہوگی, ماں باپ سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب نے بتا دیا کہ نظر لگے تو یہ کرنا. اب نظر لگ گئی, کرے کیا؟ اب معاشرے میں مختلف طریقے ہیں نظر اتارنے کے. بے شک کوئی دیندار گھرانہ ہے, بے شک کوئی دنیا دار ہے. ہر گھر کی بیوی کو معلوم ہے کہ نظر اتارنے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ توے پر مرچیں ڈالو, چینی ڈالو, یہ ڈالو, وہ ڈالو, اب دھواں اڑے گا, خوشبو نہیں آئے گی, یہ نہیں ہوگا, نظر اتر جائے گی. نظر اتر جاتی ہے. عقیدہ ہے نا اپنا. ساری بیویوں کو پتا ہے یہ معاملہ کہ چولہے پر توے پر ہم نے مرچیں ڈالی, بو نہیں آئی. سب کو پتا ہے کہ نظر اتارنے کا یہ طریقہ ہے اور نظر اتر بھی جاتی ہے اس سے. کئی بار لوگوں نے آزمایا, نظر اتر بھی جاتی ہے. میرا یہاں پر سوال ہے کہ یہ نظر کے اتارنے کا بے شک وہ طریقہ ہے, وہ اتارتے ہیں نظر, نظر اتر بھی جاتی ہے. آم کہتے ہیں نا جی ہمیں آم چاہیے, بے شک وہ اک سے جا کر آم کھا لیں, ہمیں تو آم کی ضرورت ہے. لیکن میں کہتا ہوں نہیں, آم نہ کھاؤ, اک والے آم کوڑے نے, اک والے آم نہیں, آم کھاؤ آم کے درخت والے, وہی تاثیر والے ہوں گے, وہی میٹھے ہوں گے. آم کھانا مقصود نہیں, دیکھنا یہ ہے کہ آم جو لگے ہیں وہ کہاں پر لگے ہیں. بے شک یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں, نظر اتارتے ہیں, بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں, نظر اتر جاتی ہے. لیکن دیکھیں کہ یہ طریقہ آیا کہاں سے ہے. اس طریقے کو چھوڑیں بلکہ وہ طریقہ اپنائیں. نظر اس طریقے سے بھی اترتی ہے, نظر اس طریقے سے بھی اترتی ہے. اس طریقے سے نظر اتاریں گے جو طریقہ مدینے سے چلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, نظر بھی اتر جائے گی, نامہ اعمال بھی اچھا ہو جائے گا. یہ طریقہ اپنائیں گے, نظر تو اتر جائے گی لیکن نامہ اعمال میں وہ اچھائی نہیں آئے گی جو مدینے والے طریقے سے آئے گی. مدنی بن جائیں, مدنی. اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت کی نگاہوں سے اس بھرے میدان میں دیکھے جاؤ گے انشاءاللہ. وہ طریقہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ایک طریقہ ہے کہ جب پتہ چلے کہ نظر کس کی لگی ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے نظر کس کی لگی ہے. جس طرح حضرت سہل بن حنیف پانی میں گرے, آپ نے فرمایا حل تتہمون احدا, کیا تمہیں کسی پر کوئی شک ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں عامر بن ربیعہ سے. تو آپ نے فرمایا بلاؤ عامر بن ربیعہ کو. عامر بن ربیعہ آئے, پتہ چل گیا کہ نظر انہی کی لگی ہے. اب آپ نے فرمایا اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ نظر اس بندے کی لگی ہے تو اسے کہا جائے کہ اپنے غسل کا پانی دے, ہاتھ دھوئے, اس میں چہرہ دھوئے, کونیاں دھوئے, اپنے گھٹنوں تک جو ہے نا وہ پاؤں دھوئے, ایک دوسرا, وہ پانی سارا ایک پتیلے میں جمع کر لے اور اس پانی کو
اس بندے پر پیچھے سے سر پہ ڈال دے، جس بندے کو نظر لگی ہے تو وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ طریقہ ہے مدینے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ عمل کرنے سے نظر اتر بھی جاتی ہے، پتہ ہو کہ نظر اس کی لگی ہے، نظر بھی اتر جائے گی اللہ کے ہاں، نامہ اعمال بھی کلیئر ہو جائے گا۔ تو اب کسی کی نظر لگی ہے، پتہ کوئی نہیں، اب کیا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حضرت حسین کو دم کیا کرتے تھے۔ اب جس کو نظر لگی اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، اب دعا کی جائے اس کے لیے، بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک، یا بسم اللہ یرقیک اللہ یشفیک، یا ایک دوسری دعا، ایک تیسری دعا، اس سے ملتی جلتی دعائیں ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نظر اس سے بھی اتر جاتی ہے، پڑھنے والا پڑھ کر دیکھے، پڑھنے سے ثواب بھی ہوگا، نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، بچوں کی نظر بھی اتر جائے گی، خرچہ بھی کوئی نہیں، ادھر آپ کی چینی ضائع ہوگی مہنگائی کے دور میں، مرچیں ضائع ہوں گی مہنگائی کے دور میں، گیس تو ہوتی کوئی نہیں، گرم کس پہ کریں گے؟ خرچہ ہے ادھر، نظر تو اتر جائے گی لیکن خرچہ بھی ہوگا مہنگائی کے دور میں، غریب کرے گا کیا؟ لیکن وہ طریقہ اپنائیں، خرچہ بھی کوئی نہیں، نامہ اعمال بھی اچھا ہو جائے گا۔ اب نظر سے بچاؤ کے طریقے، جس بندے کو خطرہ ہے نا نظر، اب شریعت دیکھو ہماری کتنی پاک صاف شریعت، ہر معاملے میں رہنمائی کر دی کہ بعض دفعہ بندہ تیار ہو کے نا شیشے کے سامنے جاتا ہے، اپنی نظر لگ جاتی ہے، کسی کی کوئی چیز اچھی لگے تو اسے ماشاءاللہ کہنا، اب اپنے آپ کو کیا شیشے میں دیکھتا ہے تو کیا کہے؟ اب شیشے کے سامنے کھڑا ہوا، اللہ کو پتہ ہے نا کہ بعض دفعہ اپنی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا دعاؤں کا اہتمام کرو، میں اپنے ہر خطبے میں کہتا ہوں دعاؤں کا اہتمام کرو، شیشے کے سامنے جاؤ، شیشے کے اوپر لکھ کر لگاؤ، اپنے بچوں کی تربیت کرو کہ بچوں یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جس طرح تو میں نے میرا باہر سونا بنایا نا، یا اللہ میرا اندر بھی سونا بنا دے۔ اللہ جیسے تو نے میری ظاہری شخصیت کو خوبصورت اور بڑا بہترین بنایا، یا اللہ میرے اندر کو بھی بہترین کر دے۔ اب یہ دعا شیشے کے سامنے بندہ جب پڑھ لیتا ہے نا تو اللہ اسے اپنی نظر سے بھی بچا لیتا ہے۔ باتیں تو کافی ہیں لیکن میں انہی باتوں پر اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔